رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب والآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان گرامی مرتبت، اس محرم کی مجالس میں عشرہ محرم جو ہو رہا تھا اس کی یہ 11 محرم کی مجلس ہے اور ظاہراً 12ویں مجلس ہے، جس کا عنوان تھا ولایت اور عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام، اور سلسلے وار گفتگو آپ لوگوں کے سامنے مسلسل جاری رہی ہے کہ اصل ولایت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کی ولایت ذاتی ہے اور مطلق ہے۔ اللہ اس ولایت مطلقہ کا ذاتاً مالک ہے اور حاکم ہے، اور یہ ولایت اس کی خلق کرتا ہے، یعنی قوت و اقتدار جس کو خود قرآن مجید میں اللہ نے اس طرح سے اعلان فرمایا ہے، اللہ هو الولی، بس اللہ ہی جو ہے وہی ولی ہے اور سرپرست ہے اور حاکم ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ ولایت کی مطلق ولایت اور ذاتی ولایت اللہ کو حاصل ہے۔ اس حکومت و اقتدار کی جو اسے مطلق جب میں کہتا ہوں اس سے مراد عام از اس کے کہ شرعی اور قانون کے اوپر ولایت ہو، بلکہ تکوین کائنات پر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ خالق ہے، وہی بنانے والا ہے، اور وہی رازق ہے، اور وہی اس کائنات کا چلانے والا ہے۔ حاکم مطلق وہی ہے، متصرف پوری کائنات پر ذاتاً وہی ہے، اور اسی کی ذات کو زیبا بھی دیتا ہے۔ اب یہ کہ اس کی حکومت اور اس کا تصرف خود جو ہے وہ ہمارے سامنے اظہار میں آنے کے لیے لازم ہے
کہ کوئی سامنے ہو تو اس کے لیے اس نے کچھ بندے پیدا کیے ہیں جو کائنات میں بشر اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں، اور انہی واسطے کو اس نے اپنا ولی قرار دیا ہے، اپنا سفیر قرار دیا ہے۔ اب اس میں بھی ولیوں اور سفیروں کے درمیان بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض کے دائرے محدود ہیں اور بعض کے دائرے وسیع ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر قرآن کے آئینے میں بھی یہ بات ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت دیا ہے۔ تو اگر دائرہ اس کا تنگ کیا ہے تو مثلا پورے دنیا کے لوگوں کے اوپر اسے امام قرار دیا ہے، پورے دنیا کے لوگوں کے اوپر اسے جو ہے نبی بنایا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کا نبی ہے، صرف قبیلے بنی اسرائیل کے اوپر نبی ہے، ساری دنیا کے لوگوں پر نبی نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دائرہ اتنا تنگ کیا کہ قوم لوط کے لیے نبی تھے اور ساری دنیا کے لیے نبی نہیں تھے۔ تو اس طرح بعض کو بعض پر اس مقام کی عطا میں بھی فضیلت دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسی میں سے اس نے اعلان کیا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ بعض لوگوں سے جو اللہ اپنے فضل سے لوگوں کو فضیلتیں عطا کرتا ہے اس پر حسد کرتے ہیں؟ ان کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنا خود خدا کے باب میں اس کی قضاء و قدر پر گمان ہے، یعنی اللہ نے اگر کسی کو فضیلت بیشتر دی ہے اور اس کی عطا کردہ ہے، اور فضیلت کسی کو کمتر دی ہے، تو کمتر والا برتر پر حسد کرے تو گویا اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا یہ ایمان کی تنہا کمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو معلوم ہے قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کا عطا کردہ جو بھی اللہ کی جانب سے عطا ہے فضیلت، اس فضیلت پر حسد نہیں ہونا چاہیے۔ رشک الگ چیز ہے، یہ تمنا ہو کہ یہ بھی ہمیں ملے، لیکن یہ کہ جس کو اللہ نے عطا کیا اس سے سلب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے غلط عطا کیا ہے اور خدا غلط کرتا ہے۔ تو جس خدا کو تم نے غلط مان لیا تو پھر وہ خدا کہاں رہا؟ تو تمہارے ذہن کی اپج ہے اور اسی کی پرستش کر رہے ہو، اور جب اپنے فکر کی اور اپنی خواہشات کی پرستش کرنے لگو تو اسی کا نام شرک ہے۔ تو تم بنام توحید شرک پر عمل کر رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ حسد شرک کی طرف لے جاتا ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ معنی ہے کہ جو حسد کے باب میں بیان کیا گیا۔ آگے آیت کا سلسلہ چلا، وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالنَّبُوَّةَ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور نبوت دیا ہے، اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ اب جب میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پڑتی ہے، اور آل ابراہیم جو ہیں حضرت ابراہیم کی اولادوں میں ہیں، تو دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق کی اولادیں بنی اسرائیل کہلائیں۔ انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں ان کی قوت و تمکنت اور ان کا دائرہ حضرت ابراہیم سے کمتر ہے، بالاتر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ دونوں اولاد ابراہیم ہیں۔ تو یہ جو ہے دائرہ جو ہے کمتر کیا ہے اللہ نے، درحال کی حضرت ابراہیم نے اعتراف لے لیا تھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي،
کیا یہ منصب امامت ہماری ذریت میں بھی رہے گا؟ یہاں پر بھی مطلق ہے. ممکن ہے کوئی جو ہے وہ اعتراض کرے اور کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل جو ہے تمام دنیا کے لوگوں کے نبی نہیں ہیں؟ جس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تمام لوگوں کے نبی ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا فاصلہ کہا اور میری ذریت میں سے کیا ان کو بھی عہدہ امامت ملے گا؟ تو اللہ نے کہا ہاں پائیں گے، مگر وہ نہیں پائیں گے جو ظالمین ہیں. تو معلوم یہ ہو گیا کہ جو انبیاء ہیں ان کو بھی وہی عہدہ ہے جو عہدہ حضرت ابراہیم کو ہے. تو جیسے وہ تمام دنیا کے لوگوں کے امام، ویسے ہی یہ بھی تمام دنیا کے لوگوں کے امام ہوں، مگر وہ تو انبیاء بنی اسرائیل کہلائے، صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کے امام رہے. چند لوگ ایسے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اتنی بلندی عطا ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو یہ قوت عطا فرمائی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو جو ہے پوری دنیا کے اوپر جو ہے تمام لوگوں کے اوپر نبی بنایا گیا ہے. تو چند لوگوں کے لیے، لیکن اور انبیاء جو ہیں محدود ہیں. عزیر ہیں محدود ہیں، عزیز ہیں محدود ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے زمانے اور حالات کو دیکھ کر کے ہم آیت میں جو ہے وہ تقعید دیں گے اور کہیں گے کہ بعض محدود ہیں. بعض جب محدود ہیں اور بعض وسیع ہیں تو بعض سے فضیلت لے گئے. تو معلوم ہے انبیاء میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے افضلیت کا درجہ ہے اور ایک دوسرے کو مفضولیت کا درجہ موجود ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ان میں جو سب سے زیادہ تھے ان کو ملک عظیم آل ابراہیم کو دیا. تو جب ملک عظیم دیا ہے تو ملک عظیم کے معنی کیا ہے؟ اگر ملک عظیم جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو ہے تمام اشیاء کائنات پر حکومت کرے تو یہ ملک عظیم ہے. تو حضرت سلیمان تمام اشیاء کائنات پر حکومت نہیں رکھتے. تو آل ابراہیم سے مراد آل اسحاق نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کی حکومت پوری کائنات پر ہے، اور پوری کائنات کے ہر ذرے پر حکومت صرف اسماعیل کے 2 فرزندوں کی ہے. اور اللہ نے اس کا اعلان کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی اللہ کی حکومت ہے ساری کائنات پر، اور رسول اللہ کی حکومت ہے ساری کائنات پر، اور علی ابن ابی طالب کی حکومت ہے ساری کائنات پر. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب اس سے پتا چلا کہ وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا. ملک عظیم جو ہے یعنی ہر شے پر قدرت رکھنا، یہ صرف جو ہے آل محمد کو نصیب ہے. اسی کو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک عظیم کے معنی تم پوچھنا چاہتے ہو تو ملک عظیم کا معنی یہ سمجھ لو کہ جس کے زیر تصرف کائنات کی ہر شے ہو جائے وہی ملک عظیم ہے. تو ملک عظیم جو ہے وہ اس سے مراد آل ابراہیم میں صرف محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ ہر شے پر قدرت یہ ولایت کا خاصہ ہے، اور اسی لیے کہا فاللہ الولی وہو یحیی الموتی وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. کیا دلیل ہے کہ محمد و آل محمد ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ اگر دنیا دیکھ لے اسے، اگر کوئی ذرہ جو ہے ان کے پاس ایسا ہو کہ دنیا میں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے کسی ایک ذرہ کے مقابلے میں ٹھہراؤ پیدا کیا اور کہا ہو کہ یہ ہماری قدرت سے باہر ہے، تو لوگ مان لیں. ہوا پر حکومت، چرند پر حکومت، پرند پر حکومت، اشیاء جو ہے ساری کی ساری ان کے پاس ہے. تمام اشیاء جس کے ہاتھوں میں ہو وہ حکومت نہیں تو پھر کیا ہے؟ جس کے تحت تصرف ہو وہ حکومت نہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے.
یعنی جہاں پر تمام اشیاء محفوظ ہیں اس کا نام امام مبین ہے۔ اب امام مبین پہچانا کیسے جائے کہ ہر شے اس کے پاس محفوظ ہیں؟ تو جو یہ آواز دے کہ ہر شے جو چاہو مجھ سے آ کے پوچھ لو ہر شے کے بارے میں، اور جو چاہے مجھ سے تنہا پوچھنا ہی نہیں بلکہ کروا کے دیکھ لو، جس کا دعویٰ ایسا ہو وہی جو ہے امام مبین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پوری دنیا میں عالم اسلام کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو، ہاں صرف و صرف امام حمام علیہ السلام ہے اور ان کی زندگی ہے۔ اور یہ آیت کی شان نزول میں حضرت ابو ذر اور حضرت عمار یاسر سے یہ روایت موجود ہے، اور مسلسل متعدد روایتوں سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے اور انہی کی ذات ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے پیغمبر کھڑے ہوئے بیان کر رہے تھے کہ اصحاب میں سے خلیفہ اول کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد تورات ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسرے کھڑے ہوئے انہوں نے پوچھا کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اتنے میں امیر المومنین علیہ السلام سامنے سے دکھے، آپ نے فرمایا ھذا امام مبین، یہی امام مبین ہے۔ تو اللہ نے ہر شے کو ان کے پاس رکھ دیا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ہر شے پر ان کے پاس ہر شے موجود ہے۔ جس کے پاس ہر شے موجود ہوتی ہے وہ جب چاہے جہاں سے ویسے تلاش لیتا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی کبھی کسی چیز کو بتانے میں اور کسی چیز کے کرنے میں۔ ادھر اشارہ کیا آفتاب پلٹ گیا، اشارہ کیا ستارہ در پہ آ گیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قدرت ہے ہر شے کے اوپر۔ اور یہاں پر لوگوں نے پوچھا یا علی آپ بتائیے فلاں چیز کا مسئلہ، آپ نے جواب دے دیا۔ پھر پوچھا فلاں چیز کا مسئلہ، جواب دے دیا۔ اس نے کہا یا علی آپ سوچتے نہیں ہیں؟ آپ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ آپ نے کہا کیسے بغیر سوچے بتا دیا؟ اس نے کہا اس میں سوچنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حاضر ہے ہمارے پاس۔ آپ نے کہا جیسے تیرے پاس انگلیاں حاضر ہیں ایسے ہی کائنات کی اشیاء میرے پاس حاضر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس یہ نص سے کلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب جو ہے وہ پوری کائنات پر متصرف بالفعل ہے، اور پوری کائنات ان کے زیر اقتدار ہے۔ اور کائنات کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور مفضل سے یہ بات کرتے ہوئے فرمایا، اور حمران سے یہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو امام کے پاس پوری دنیا اس طریقے سے ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی۔ یعنی امام کے لیے زحمت نہیں ہے ذرہ برابر، تکلیف نہیں ہے ذرہ برابر کہ پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کرے۔ اب اگر اس حدیث کو کہ جو متعدد اس قسم کی حدیثیں ہیں اگر غور کیا جائے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام کی حیثیت کائنات کے اوپر اس طرح سے ہے جیسے کائنات امام کے لیے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ تو ہاتھ کی ہتھیلی تو ہمیشہ حاضر و ناظر ہے، تو جب چاہیں ایسے کر دیں جب چاہیں ویسے کر دیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی واقف، اس کے خشک سے بھی واقف ہے، اس کے تر سے بھی واقف۔ یہی چیز کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اے مفضل، امام جو ہے وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے، یہاں تک کہ وہ آسمان میں رہنے والوں سے بھی واقف ہے، ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے، آسمان کے ستاروں سے بھی واقف ہے، ان کی گنتیوں سے واقف ہے، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سے واقف ہے، پوری کائنات کے ہر خشک و تر سے واقف ہے، کہ اس لیے کہ یہ ہر خشک و تر قرآن کے اندر موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب کتاب مبین میں ہے،
اور کتاب مبین کا علم جو ہے وہ سارا کی سارا امام کے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے رسول ان کافروں سے کہہ دو قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تمہاری گواہیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم رسول ہیں کہ نہیں ہیں. ہماری گواہی کے لیے کہ ہم رسول ہیں اللہ کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم موجود ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس معلوم یہ ہوا کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو امام کے پاس ہر خشک و تر کا علم بھی ہے، ہر شے موجود ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی گرانی سے واقف ہے، اس کے وزن و ناپ تول سے واقف ہے، سمندروں کی گہرائیوں سے واقف ہے کہ کتنی گہرائی اور کہاں تہ ہے، اور وہ سمندروں کے پانی کے وزن سے واقف ہے کہ کس قدر پانی ہے، وہ بحر و بر سے واقف ہے. اور اسے یاد رکھ لو اور حفظ کر لو اے مفضل، اس کو اپنے دل میں سپردہ کر لو اور یقین میں جگہ دے دو. کہا ہے میرے مولا ہمیں یقین پیدا ہو گیا اور اب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا مفضل تو مکرم ہوا، تو طیب و طاہر ہوا، تو پاکیزہ ہوا، تیرے لیے پاکیزہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے انتظار کر رہی ہے جو یہ ایمان پیدا کر لے کہ امام کی عظمت اور حیثیت کیا ہے. اسی کا نام ہے ولی مطلق. یہی ہے دنیا پر ہر طریقے سے تصرف رکھنے والا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی مرتبت، یہ گفتگو میری اس سینس میں ہے کہ آپ کو یہ پہنچاؤں کہ اصل ولی مطلق کیا ہے اور کیسے ہے. میری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ بعض کی بعض میں فضیلت ہے نبیوں میں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں منزلت کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ کیا ہیں اور کس حیثیت اور منزلت کے ہیں. ہما شما کو امام جو متصرف بالقوت اور بالفعل ہر طرح سے ہے، ہر شے پر، یعنی تمام کائنات کی ہر اشیاء پر جب چاہے تب تصرف کرے، اور اسی کو ولایت مطلقہ کہتے ہیں. اس ولایت مطلقہ پر فائز امام جب چاہے جس طرح سے. تو یہ امام علیہ السلام کی عظمت ولایت مطلقہ کی جب یہ ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہر شے پر قدرت ہے، ہر شے کا علم ہے. میں نے بیان کر دیا آپ کو اللہ ہی تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اللہ، اور ہر شے پہ قدرت رکھتے ہیں علی ابن ابی طالب. تو کیا یہ تشابہ ہو گیا؟ دنیا اس پر جو ہے ناچ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ جو ہے اس کے مقام پر علی کو لا کے رکھ دیا، نعوذ باللہ، خاکم بدہن. ہمارا پیغام یہ تھوڑی نہ ہے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہاں یہی تو بتا رہے ہیں، اسی کے معنی ہیں کہ ولایت مطلقہ حاکم مطلق، کہ جہاں جہاں اللہ کی قدرت ہے وہاں وہاں اللہ کے اس نمائندے علی کی بھی حکومت اور قدرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر شے کے اوپر ہے. اور اس کے بعد علی کو کہا یا علی انت ید اللہ، اے علی آپ ہی اللہ کے ہاتھ ہیں. تو معلوم ہے قدرت الہیہ کا مظہر علی قرار پایا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن ایک فرق کے ساتھ، اللہ ہر شے پر قادر ہے ذاتاً. اللہ کو قدرت حاصل ہے اپنی ذات سے، اس کو کسی نے قادر بنایا نہیں ہے. مگر علی وہ ذات ہیں کہ جس کو خدا نے پیدا بھی کیا ہے اور ہر شے پر قادر بنایا ہے اپنے اذن و اختیار کے دینے سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو ذاتی حکومت و قدرت اللہ کی ہے، اور اذن خدا سے اور عطائے خدا سے تمام اشیاء پر قدرت علی ابن ابی طالب کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ گفتگو بہت ہی اہم ہے، اور اس کو بہت ہی سپردہ کر کے اپنے دل و دماغ پر رکھیے تاکہ معرفت ہو سکے آپ کو امامت کی.
یہ وہ عظمت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا عملی طور پر. روایات میں موجود ہے ہر شے پر قدرت ہے. خلیفہ اول کے زمانے میں مدینے کے اندر زلزلہ برپا ہوا اور اس قدر زلزلہ برپا ہوا کہ پورا مدینہ اوپر نیچے ہونے لگا, ہلنے لگی زمین. ایسے گھبرا کے لوگ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے گا, یا علی میں خلیفہ اول کے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا کوئی بات نہیں. سب کو ساتھ لے کے پہاڑی کی طرف گئے اور اپنے پیر کو زمین پر مارتے ہوئے کہا کہ اے زمین خاموش ہو جا. زلزلہ رک گیا. سب نے بڑے اس سے دیکھا. آپ نے کہا کہ اس میں دیکھنے کی کیا بات ہے, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. کہا کہاں کہہ رہا ہے؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. اور وہاں پر آخر میں کہتا ہے کہ وہ یقول الانسان ما لہا, کہ انسان جب تجھ سے کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے, تو وہ انسان کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ وہ میں ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آنکھوں سے دنیا نے دیکھا کہ اقتدار علی کیا ہے. زمین حرکت میں جو تھی ساکت ہو گئی. اقتدار علی یہی ہے نا, ولایت کے معنی یہی ہے نا کہ چیز ساکت ہو جائے. چیز جو ہے اس کی قدرت میں ہے, ساکت ہے تو بولنے لگے. اس کی قدرت میں ہے ظاہر یوں ہو جائے کہ دنیا دیکھے تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز ہم نہیں کر سکتے ہیں. جانور مولا کے پاس آتے تھے تو گفتگو کرتے تھے. لکھا ہے کہ دو افراد, ایک غلام اور ایک حاکم, یہ دو افراد تھے. بعض روایتوں میں دوسری طرح ہے کہ ایک اونٹ جس کا ایک مالک تھا, اور اس کے بعد دوسرا جو دعوے دار تھا اور کہنے لگا یہ میری ملکیت ہے. مولا کے دور میں مولا کے پاس آئے, جیسے ہی پہنچے ان کہا مولا سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. مولا نے کہا فیصلہ ہو سکتا ہے اور ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں. نہ ان کے پاس گواہ ہے نہ ان کے پاس گواہ ہے, کیسے بتایا جائے؟ لہذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس کا مال نہیں تھا اس نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا اونٹ ہے, اور جس کا مال تھا اس نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے. اور اس کے بعد فیصلہ کیسے ہو؟ کیونکہ گواہ نہ تھے اس لیے سب امیر المومنین سے بولے. امیر المومنین نے کہا ابھی فیصلہ ہو جائے گا. آپ نے اونٹ کی طرف خطاب کر کے کہا تو ہی بتا دے کہ کس کا ہے. وہ اونٹ فصیح عربی میں بول کے بتا رہا ہے کہ یا امیر المومنین میں اس کا ہوں, اور اس سے پہلے میں فلاں کا تھا, اس نے خریدا ہے. بس معلوم یہ ہو گیا کہ علی کی قوت و قدرت اتنی ہے, نہ تنہا علم ہی رکھتے ہیں کہ یہ جانے فقط کہ کون کس کا مال ہے اور فیصلہ کر دیں. اس طرح فیصلہ کرتے تو مطمئن نہ ہوتا. وہ کہتا یہ اپنے دل سے فیصلہ کر رہے ہیں. تو مولا نے اپنے علم کا ثبوت اپنے قدرت سے دیا, اور قدرت یہ تھی کہ مولا نے اشارہ کیا, اونٹ بولنے لگا. اب مجھے کہنے دیں کہ انبیاء میں جو میں نے دیکھا تو انبیاء میں ایک نبی نظر آئے جنہوں نے بڑے فخر سے کہا علمنا منطق الطیر. میں ان شخصوں میں سے ہوں حضرت سلیمان کہ مجھے طائر کی زبان بتائی گئی ہے کہ میں سمجھ لیتا ہوں. تو میں کہوں گا سرکار طائر کی زبان سمجھنا اور ہے, لیکن طائر کے زبان میں گفتگو کرنا یہ اور ہے, لیکن طائر کے اندر اپنی زبان پیدا کر دینا یہ اور ہے. تو سلیمان طائر کی زبان سمجھ سکتے ہیں جانور کی, لیکن علی کی ذات وہ ہے جو جانور کے اندر زبان پیدا کر دے. بھائی اسی کا نام ہے سلیمان اور اس کا نام ہے مولائے سلیمان. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ہے ولایت مطلقہ. تو آپ دیکھیں حضرت سلیمان اتنا سب ہونے کے باوجود اسی لیے سلیمان کی عظمت ہے جو عامت المسلمین کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اس سے مراد جو ہے سلیمان کی حکومت ہے. میں ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ سلیمان کی حکومت کون سے ملک عظیم ہے. عظیم یعنی بہت بڑی, اتنی کہ اللہ جسے عظیم کہہ رہا ہو. ارے بھائی اس سے تو یہ اندازہ لگا سکتے ہو عظیم اسے کہیں گے اللہ کی زبان میں کہ جہاں پہ کچھ نہ چھوٹتا ہو. میں دلیل لے آؤں. دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر آپ کو ہم نے خلق عظیم پر فائز کیا ہے. تو معنی کیا ہے
کہ عالم اخلاق کی کوئی بھی خلق باقی نہ بچی ہو، تبھی وہ خلق عظیم ہوگا۔ اسی طریقے سے کہا ملک عظیم، حکومت عظیم، تو معنی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے حیطۂ اقتدار سے باقی نہ بچی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ معنی کیا ہو گئے، یہ سمجھ میں آئی ہوگی بات۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ کائنات کی کوئی چیز جس کے اقتدار و حکومت سے خارج نہ ہو وہ ملک عظیم ہے، تو سلیمان کو ملک عظیم دینے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان تو خود ہی اعلان کر رہے ہیں کہ ہر شے پر حکومت نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ قرآن میں کہہ رہے ہیں اوتینا، ہم کو عطا کیا گیا ہے، اوتیتنا، ہم کو عطا کیا گیا ہے، من کل شے، حکومت جو دی گئی ہے، علم جو دیا گیا ہے، اقتدار جو عطا ہوا ہے، من کل شے، من کے معنی بعض کے ہوتے ہیں، یعنی بعض اشیاء کی حکومت دی گئی ہے۔ تو جہاں بعض اشیاء کی حکومت ہے اسے کہتے ہیں ولایت مقیدہ، اور جہاں پر کل شے جمع کر دیا جائے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اسے کہتے ہیں ولایت مطلقہ۔ جہاں پہ کل جمع ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اب تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انبیاء کا درجہ کیا ہے، انبیاء کس درجے پر ہیں اور کس مدارج پہ ہیں۔ میں نے کل پرسوں بھی آپ کو مجالس میں سیر کرایا ہے کہ انبیاء کو فقط بعد کے خلقت ہو جانے کے بعد ان کے حقائق دکھائے گئے، لیکن آل محمد وہ ہیں کہ خلقت اشیاء ان کی نظروں کے سامنے کی گئی ہے۔ تو اتنا بڑا جو فرق ہے وہاں سے انبیاء میں اور آل محمد میں فرق ہے۔ اب اس کے بعد ہی پوچھتے ہو یہ افضل ہیں کہ وہ افضل ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں پر اب سوال کا موقع ہی نہیں ہے کہ یہ افضل ہیں کہ وہ افضل ہیں۔ ہر شے پر قدرت، ورنہ ولایت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں تو بڑی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے اور سوچیے اور غور کیجیے اور فکر کیجیے۔ ایک بات آئی ہے اس لیے پہنچا رہا ہوں۔ آج 11 محرم ہے نا، تو میں 11 محرم کی مناسبت سے اتنا کہتا چلوں، علی کی ذات تو بہت بلند ہے، یہ ولی مطلق ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کے مالک ہیں۔ علی کی بیٹی زینب کی ولایت کا ملاحظہ کرو اور اندازہ لگاؤ کہ جب دربار یزید میں زینب علیہ کھڑی تھیں اور یزید جو ہے اس کے افراد جو ہیں حسین ابن علی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو اسی موقع پہ آپ نے یزید کو خطاب کرتے ہوئے جو خطبہ کہا ہے اس کے لیے آج تک تاریخیں لکھتی ہیں کہ جیسے ہی زینب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو، تو جیسے ہی زینب نے پکار کے کہا کہ سب لوگ ساکت ہو جاؤ، اس کو تھی سب لوگ خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو، تو تاریخیں لکھتی ہیں کہ خاموشی کا یہ عالم تھا کہ اونٹ کے گلے کی گھنٹیاں بھی بج نہیں رہی تھی، یعنی اونٹ میں بھی حرکت نہیں تھی کہ اس کے گلے میں جو گھنٹی ہے وہ بھی بجے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر شے سکوت میں آ گئی۔ یہ زینب کی ولایت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ولایت نہیں تھی تو کیسے نہیں تھی کہ کیوں نہ کہتے امیر المومنین کے فرزن امام زین العابدین۔ اسی ولایت کو دیکھ کر کے ابھی بھی دنیا نہیں سمجھ رہی ہے یہ زینب کا مقام کا کیا ہے، لہذا اس کو ثابت کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اسکتی یا امتی، اے میری پھوپھی جان، آپ اپنے خطبے کو روک دیجیے اور خاموش ہو جائیے۔ انت عالم غیر معلمہ، آپ تو بغیر پڑھائے ہوئے معلم کی شاگرد ہیں، آپ تو ایسی ہیں کہ آپ کو کوئی استاد نہیں ہے، عالمہ ہیں جس کا کوئی معلم نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے ولایت حضرت زینب۔ یہ کائنات کے ہر کسی مرد میں یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں آئی، کسی شخص میں یہ قوت نہیں پیدا ہوئی کہ حضرت زینب نے جب ڈانٹ کے کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا اور بول دیتا۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ایسا ہوتا اور کہتا کہ ہاں میں نے یہ آواز سن لی ہے تو اب میں اس کا جواب دوں گا۔ سب دہل گئے۔ یہ ہے ولایت، سارے انسانوں کے سر پہ طائر بیٹھ گئے۔
اور اشیاء کائنات چرند و پرند جو اڑ رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے، اور جو جانور کھڑے تھے ان کے اندر ذرہ برابر ادھر ادھر ہلنے کی بھی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی، گلے کی گھنٹیاں بھی آواز نہیں کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زینب کتنی بڑی ولیہ تھیں۔ جب زینب کا دنیا جو ہے جواب نہیں لا سکتی ہے تو زینب کے باپ علی کا کیا جواب لائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ وہ وقت ہے کہ جب یزید حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو تخت طلا میں رکھ کر کے یہ باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں، نہ وحی نازل ہوئی ہے، نہ کتاب آئی ہے، نہ رسول تھا، یہ سب جو ہے ایک ڈھونگ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تب زینب نے چیخ کر کے کہا کہ تو جھوٹا ہے، رسول بھی آیا اور قرآن بھی تھا، وحی بھی نازل ہوئی، اور یہ سب اللہ کا کارساز کرشمہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر آج زینب نہ ہوتی دربار یزید میں تو کون تھا جو وحدانیت کا تحفظ کرتا؟ کون تھا جو رسالت کو بچاتا؟ آج زینب کی اس تقریر نے اور یزید کو ڈانٹ کر کے جو جملہ زینب نے دہرایا تو کائنات میں کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ پلٹ کے کہتا کہ آپ غلط کہہ رہی، سب خاموشی پہ آگے۔ یہ علی کی بیٹی زینب کی ولایت تھی کہ جس نے توحید کو بھی ثابت کیا، رسالت کو بھی محفوظ کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ ایک صحابی جن کی آنکھ جنگ جمل میں نہیں تھی اور جنگ جمل میں ایک آنکھ چلی گئی اور جنگ صفین میں دوسری آنکھ، وہ صحابی نابینا تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ جب وہ یہ آواز سنے زینب بنت علی کا خطبہ تو گھبرا کے پوچھا کہ لوگوں کیا قیامت آ گئی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیامت تو نہیں آئی ہے۔ کہا پھر یہ کیوں تو پوچھ رہا ہے قیامت کے لیے؟ اس نے کہا اے لوگوں، میرے مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو میں بولتا ہوا نظر آؤں گا۔ واللہ یہ علی بول رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی نہیں بول رہے ہیں، یہ علی کی بیٹی زینب بول رہی ہیں۔ اپنے منہ پہ تماچا مارا، کہا زینب اور دربار یزید، اللہ اکبر، یہاں زینب کا کیا کام ہے؟ عزیزوں، لوگوں نے بتایا حسین شہید کر دیے گئے، 3 دن کے پیاسے اور بھوکے حسین دنیا سے چلے گئے۔ اب تمہیں کیا پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے؟ یہاں زینب قیدی بنا کے لائی گئی ہیں۔ عزیزان گرامی، روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ گفتگو آگے بڑھی تو امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام بھی سنے اور آپ بھی اپنے سر کو جھکا لیے کہ آج دیکھیے دنیا کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ اہل حرم جو ہے وہ اسیر کر کے لائے گئے۔ عزیزان گرامی، آج 11 محرم ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس صحابی کے قلب پر چھری چل گئی اور دھاڑے مار کے رونے لگا کہ یہ زمانہ آ گیا کہ زینب جو ہے کشا کشا پھرائی جائے۔ عزیزوں، لکھا یہ ہے کہ بعد شہادت حسین ابن علی بیویوں کو رسن میں باندھ دیا گیا اور ان کو وہاں سے کربلا سے اس طرح سے اسیر کر کے کوفے کی طرف لے جایا جانے لگا۔ عزیزوں، لکھا ہے کہ میدان کربلا سے جب یہ قافلہ گزرنے لگا تو ایک ایک بیوی نے نگاہ کیا اور ایک ایک نے دیکھا اور سب نے دیکھا، مگر بی بی زینب کی نظر کسی پہ نہیں تھی، صرف امام زین العابدین پر تھی۔ امام زین العابدین کو دیکھا کہ چہرہ زرد ہے۔ آپ نے پوچھا ہے میرے لال آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ تو فرمایا پھوپھی اماں آپ بتائیے، جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے باپ کی میت بے گور و کفن پڑی ہو، کہا میرے لال اپنے کو بچاؤ، تم ہی قافلہ سالار ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، حسین ابن علی کی میت پڑی تھی، ہم نے میت کہا، آپ نے میت سمجھ لیا۔ ارے ایسی کہ لاشوں کے ٹکڑے تھے کہ اس لیے کہ ظالموں نے پامال کیا تھا لاشا۔ عزیزو، لکھا ہے کہ اس طرح سے یہ لاشا متغیر ہو گیا تھا، چہرہ چونکہ سر جدا کر لیا تھا اور جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، مقطع الاعضاء،
سلام کیا امام زمانہ نے کہ سلام ہو میرا اس حسین پر جس کو ذبح کیا گیا ہے، اور اس طرح سے کہ مقطع العادہ، ان کے اعضاء قطع کر دیے گئے۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ بی بی زینب جب صبح 11 کربلا میں مقتل میں آئیں تو انہوں نے اپنے بھائی کی لاش کو تلاش کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کی لاش کو تلاشیں اور ان کے قریب جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا تھا کہ معبود اس قربانی کو قبول فرما۔ عزیزو، لکھا ہے کہ آپ ایک طرف دیکھ رہی تھی مگر حسین کی لاشے کو پہچان نہیں پائی۔ آپ اندازہ کرو، جو بہن 54 برس بھائی کے ساتھ رہی ہو اور بھائی کو ہر طرح سے پہچانتی ہو، وہ بہن بھائی کی میت کو پہچان نہیں پا رہی ہے۔ ادھر ادھر نگاہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا، یہ کچھ کبوتریں ہیں جو نہر فرات سے اپنے منقاروں میں پانی لا رہی ہیں، اور لانے کے بعد ایک میت پڑی ہوئی ہے جس کا گلا کٹا ہوا، اس گلے پہ پانی ٹپکا رہی ہے۔ زینب متوجہ ہوئی، آپ نے گھبرا کے کہا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے جو پیاسا تھا؟ ارے یہ پرندے بھی رحم کر رہے ہیں۔ وہ قریب آئی، بھائی کی میت پر گر پڑی۔ عزیزو، لکھا ہے کہ آپ بہت دیر تک گریہ کرتی رہی، اپنے سر کو زمین پہ دے مارا۔ عزیزو، اور کہتی رہی کہ اے بھیا، اے چاند زہرا، تجھے کیا ہوا؟ ظالموں نے کیا کیا؟ اور پھر ان میت کے ٹکڑوں کو ہاتھ پر اٹھایا اور اٹھا کے بلند کیا کہا، اللہم تقبل من ھذا القربان، بار الہ ہماری طرف سے تقبل منا ھذا القربان، اس قربان کو، اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ عزیزو، یہ ہے حسین کی میت کہ جس کو دیکھ کر کے بی بی زینب نے فرمایا انت اخی و غربتا، آپ ہی میرے بھائی ہیں، کیا غریبی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ شمر لے کر کے آیا۔ جیسے ہی شمر لے کر کے آیا، آنے کے بعد پسر سعد کو دیا کہ لے چلو اسے کوفہ ابن زیاد کے پاس۔ اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے۔ یعنی جسم آپ کے نہیں سمجھ میں آیا کہ بہن زینب نہ پہچان سکی، کیوں؟ اس لیے کہ قطع کر دیا، مگر سر کو عمر سعد نہ پہچان سکا کہ یہ امام حسین کا سر ہے، کیا؟ اس لیے کہ خون و خاک میں غلطہ تھا۔ عزیز عمر سعد نے کہا شمر، اس سر حسین کہتا ہے تو، لیکن جب میں نہیں پہچان پا رہا ہوں تو ابن زیاد کیا پہچانے گا؟ لہذا لے جائے اسے ذرا دھل کے لے آؤ۔ عزیز، روایتوں میں ہے کہ امام حسین کا سر لیا اور لے کے شمر گیا، وہ خود بیان گر ہے جو روایت میں آیا ہے، بہار الانوار میں ہے کہ لے جا کر کے اس نے نہر فرات میں ڈالنا چاہا تو اس کا بیان ہے کہ اس نے امام حسین کے سر کو دیکھا تھا کہ پہلے امام کے دہان کھلا ہوا تھا، جب آپ کو ذبح کیا اور سر جدا کیا تو آپ کا دہان کھلا ہوا تھا، لیکن جب لے جا کر کے نہر فرات میں سر کو جیسے ہی ڈالا آپ کے دہان بند ہو گئے، دندان اور چہرہ بند ہو گیا، منہ۔ عزیزو، وہ دیکھ کر کے شمر حیرت میں پڑا، بکار اٹھا، کہا خدا کی قسم حسین تم خود بتاؤ کہ اس کا راز کیا ہے کہ ابھی تک تمہارا دہان کھلا تھا اور اب بند ہو گیا۔ کئی مرتبہ کہنے پہ حسین کے سر سے آواز آئی شمر تجھے نہیں پتا میری سکینہ بھی پیاسی ہے، ارے مجھے تو لایا نہر فرات میں نے دہان بند کر لیا تاکہ پانی میرے اختیار سے نہ جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، پیاسی سکینہ کو اس سر کے ساتھ اسے نو کے نیزہ پہ علم کیا گیا، لے کر کے چلے کوفہ کی طرف۔ میں نے منظر بیان کیا کہ کس حالت میں کوفے کی طرف لے کے چلے۔
عزیزو اسے بھی دیکھ لو اور چند جملے حائل ہوں اس مجلس میں مصاب ہو لو۔ آج 11 محرم ہے جو عاشور سے کم تاریخ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ملاحظہ فرماؤ کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سرائے شہداء کو جمع کیا گیا، ایک ایک سر کو جمع کر کے اکٹھا کر کے گنا گیا، سارے سر ہو گئے 71 سر تھے اور چاہیے تھا 72 سر۔ جب ایک طرف سب کو دیکھ ڈالا، تمام ڈھونڈ لیا اور کوئی نہ ملا تو پسر سعد نے حکم دیا کہ شمر تلاش کر، ایک سر کم ہے اور اگر کم رہے گا تو اجر نہ ملے گا ہم کو، اور ہمیں جو ہے وہ حکومت چاہیے رہے گی۔ لہذا سر تمام تلاش کرنے کے بعد ایک آدمی نے بڑھ کے کہا کہ اے امیر، میں جانتا ہوں کہ سر کس کا نہیں ہے۔ کہا کس کا نہیں ہے؟ کہا اے امیر دیکھو، حسین نے کسی کو دفنایا تو نہیں تھا مگر ایک بچہ تھا جس کو حسین نے پشت خیمہ پہ دفنایا تھا آخری وقت، امیر اسی کا سر نہیں ہے۔ عزیزو کہا گیا ڈھونڈو قبر کدھر ہے؟ مولا نے قبر ایسی برابر کی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلا، تو نیزے کو چبھو چبھو کے زمین میں ڈھونڈتے رہے۔ ایک جگہ ایسی گیا کہ نیزہ جیسے ہی زمین میں چبھویا، ارے 6 مہینے کے بچے کی میت اس نیزے میں لپٹ کے باہر آ گئی۔ ظالم نے سر پکڑا اور دنگورلے بال میں ہاتھ لگایا اور سر کو تن سے جدا کیا۔ اشر عاشور حسین کا سر جدا، ارے صبح یازدہم علی اصغر کا، ارے ماں باپ دیکھتی رہی، زینب کا کلیجہ چھد گیا۔ عزیزو یہ سر جدا ہو گیا۔ آج کی تاریخ بھی ویسے ہی گزری جیسے ہے عشر عاشور میں بما پیٹتی رہی، یا اصغر یا علی یا وا محمدا وا اصغر، سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون، اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وعلى بارلہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بارلہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بارلہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، جہاں جہاں بھی دنیا میں مومنین ہیں ان سب کو محفوظ کر، عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ معبود امام زمانہ کو ظہور جلد ازل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، اور تمام دنیا میں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بالا تمام علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بارالہ اس عزاداری کو قبول فرما۔ بارالہ جو مظلوم عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں ان کے عزاداریوں کو ان کے دل سے قبول فرما۔ بارالہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود قرار دے، امام زمانہ کو ہم سے راضی قرار دے۔ اللہم تقبل من الدعا بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔